الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا صدق الله العظيم۔ محترم و مکرم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے سیشن کے اندر بات چیت اس پر ہو رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر بعض چیزیں ایسے بتائی ہیں کہ اگر انسان اس کے اوپر غور کرے تو یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ قرآن کریم یہ مخلوق کی طرف سے نہیں ہے بلکہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، یہ خالق کی طرف سے ہے۔ مخلوق کی طرف سے اس لیے نہیں کہ اس وقت اس قسم کا علم موجود نہیں تھا، اس وقت لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ باتیں تھی ہی نہیں، لوگ اس کی طرف توجہ اور دھیان اس انداز میں دیتے ہی نہیں تھے۔ اور اس کی کچھ مثالیں عرض کرتے ہوئے پچھلے سیشن کے اندر سورۃ نبأ یعنی عما یتساءلون 30ویں سپارے کی جو پہلی سورت ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے کچھ ایسی چیزیں ذکر فرمائی ہیں کہ اگر انسان ان کے اوپر تھوڑا سا غور کرے تو پتہ چل جائے کہ واقعی یہ کتاب نازل شدہ ہے اللہ کی طرف سے، انسان یہ باتیں کہہ نہیں سکتا۔ چنانچہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے تمہارے لیے اس زمین کو ایک فراش، ایک مہاد، ایک بچھونے کی طرح تمہارے لیے بنا دیا ہے۔ جیسے بچھونا جو ہے وہ بچھ جاتا ہے، اللہ رب العزت نے اس زمین کو، اگرچہ وہ گول ہے اپنے انداز کے اندر، دوسری جگہ کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں بتلایا ہے کہ زمین جو ہے یہ گول ہے اور یہ سورج کے ارد گرد کل فی فلک یسبحون، یہ تیر رہی ہے، پوری اس کی تفصیل بتلائی ہے اور اس کی طرف انشاءاللہ کسی اور درس کے اندر متوجہ کریں گے آپ کی توجہ کو۔ لیکن اس کے بعد والی آیت فرمایا والجبال اوتادا، اور ہم نے ان پہاڑوں کو بڑی میخوں کی طرح بنا دیا ہے۔ اور یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے یہ جو بڑے بڑے پہاڑ ہمیں نظر آتے ہیں، these huge mountains that we can see،
Allah subhanahu wa ta'ala is saying, I have made them like pegs. Now pegs, there are two kinds of pegs. One are those pegs that you hang your clothes with, not those pegs. And the second kind of pegs are the tent pins or tent pegs. یہ جو بڑے بڑے خیمے ہوتے ہیں، یہ بڑے جو تمبو ہوتے ہیں، خیمے ہوتے ہیں، تو ان خیموں کو کھڑے کرنے کے لیے رسیاں رکھی جاتی ہیں، اور رسیوں کو بڑے مضبوطی کے ساتھ ان کو ٹائٹ کیا جاتا ہے تاکہ خیمہ مضبوط رہے، اور آخر میں بڑے بڑے جو لوہے کے کیل ہوتے ہیں، میخیں ہوتی ہیں، موٹے موٹے ہوتے ہیں، وہ زمین کے اندر جاتی رہتی ہیں، ان کو ٹھوکتے رہتے ہیں، اور جس وقت وہ بڑی مضبوط قلعے کی طرح مضبوط ہو جاتی ہیں، پھر اس کے ساتھ اس رسی کو باندھ دیتے ہیں، اور ان کو جب ٹھوکا جاتا ہے تو اکثر جو کیل جتنی لمبی ہوتی ہے تو اکثر حصہ کیل کا وہ زمین کے اندر ہوتا ہے، تھوڑا سا حصہ زمین کے اوپر باقی رہ جاتا ہے، اور جتنا زمین کے اندر وہ گاڑتا رہتا ہے اتنا وہ مضبوط ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان پہاڑوں کو اس کیل کی طرح اس کی مثال دی ہے کہ جیسے وہ کیل جو ہوتے ہیں وہ زمین کے اندر گھڑے ہوئے ہوتے ہیں اور پھر وہ مضبوط ہو جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ کسی چیز کو اگر باندھنا ہو، کسی چیز کو اگر اس کے ساتھ سٹیبلائز کرنا ہو تو وہ کر سکتے ہیں، چاہے وہ خیمہ ہو، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جانور ہو۔ بعض اوقات ان کیلوں کو زمین کے اندر ٹھوک دیا جاتا ہے اور پھر اس کے ساتھ جانور کو باندھ دیا جاتا ہے، تو جانور ادھر پھرتا رہتا ہے اور اپنا کھاتا رہتا ہے۔ کہیں بھاگنے کی کوشش کرے تو چونکہ اس کی رسی اس کیل کے ساتھ خوب جو نیچے گھڑا ہوا ہے اس کے ساتھ بندھی ہوئی ہوتی ہے، وہ بھاگ نہیں سکتا۔ تو اسی طرح تو پھر مثال دی ان پہاڑوں کی کہ اللہ رب العزت نے ان پہاڑوں کو جس انداز میں رکھا ہے کہ ان کو زمین کے اندر اس طرح کیلوں کی طرح ان کو گھاڑا ہوا ہے۔ 1400 سال پہلے قرآن کریم نے ہمیں یہ بات بتلائی ہے، ورنہ اگر اس زمانے کے لحاظ سے دیکھیں، تو اس زمانے کے لوگوں کو، بلکہ اس کے بعد کے لوگوں تک، ان کے ذہن کے اندر یہ تھا کہ زمین جو ہے بالکل فلیٹ ہے، اور یہ جو پہاڑ ہیں ان پہاڑوں نے ایک قسم سے آسمانوں کو اوپر تھاما ہوا ہے آسمانوں کو، اور ان کے ذہن کے اندر، ان کے عقیدے کے اور ان کی ریسرچ کے مطابق اس زمانے کے اندر یہ ہوتا تھا کہ جیسے یہ پلرز ہوتے ہیں، یہ ستون ہوتے ہیں، اور ستون بعض اوقات گھروں کے اندر ستون ہوتے ہیں تاکہ چھت کو مضبوطی کے ساتھ اوپر تھامے رہیں، تو ان کے ذہن کے اندر یہ تھا کہ یہ جو بڑے بڑے پہاڑ ہیں یہ آسمانوں کو اوپر تھامے ہوئے ہیں، اور یہ اگر پہاڑ نہ ہوتے، ان کے ذہن کے اندر تھا کہ اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے تو آسمان جو ہے وہ گر جاتا۔ ان بڑے بڑے پہاڑوں نے ہی آسمانوں کو اوپر تھاما ہوا ہے، پکڑا ہوا ہے۔ قرآن کریم نے آ کر ان کی یہ جو ذہنیت تھی، ان کے ذہن کے اندر یہ جو بلیف تھا، ان کے ذہن کے اندر یہ جو سمجھ تھی، قرآن کریم نے اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، اللہ کی ذات وہ ہے کہ جس نے آسمانوں کو اوپر بلند کیا ہوا ہے اور بغیر کسی ستون کے اللہ رب العزت نے ان کو تھامے رکھا ہے۔ تو سب سے پہلے قرآن نے آ کر ان کے ذہن کے اندر یہ جو غلط بلیف تھا، غلط سمجھ تھی، اس کو صاف کر دیا۔ اب دیکھو نا، اللہ رب العزت اپنی قدرت بھی بتلا رہے ہیں، لیکن اپنی قدرت کی بتلاتے ہوئے اللہ رب العزت ایک سائنٹیفک فیکٹ بھی بتلا رہے ہیں کہ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد، اللہ کی ذات وہ ہے کہ جس نے تمام کے تمام اتنے بڑے آسمان کو بلند اٹھایا ہوا ہے، بغیر عمد، وہاں کوئی ستون نہیں ہے۔ تو قرآن کریم came and dispelled this belief. At that time the belief was that this huge big sky, it is being held up by these mountains,
And that was a prevalent belief amongst the people at that time, not only in the Arabian Peninsula, but around the world. And Quran-e-Kareem brought along this scientific fact that the skies and the heavens that you can see, they are not being supported by anything. Allah is the one that is holding them up. تو سب سے پہلا یہ بات، اس بات کو صاف کیا. اس کے بعد پھر ان پہاڑوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے تعلیم دی کہ یہ پہاڑ کیا چیز ہیں. چنانچہ فرمایا کہ یہ جو پہاڑ ہیں ان کو اس طرح سمجھو کہ جیسے یہ بڑی بڑی میخیں زمین کے اندر ہوتی ہیں. تمہیں یہ نظر آتا ہے کہ یہ جو پہاڑ ہیں اوپر ہی اوپر نظر آتے ہیں، یہ اسی طرح نہیں ہے، بلکہ جیسے یہ کیل جو ہوتی ہے زمین کے اندر جاتی ہے اور زیادہ زمین کے اندر ہوتی ہے، اوپر تھوڑا سا حصہ ہوتا ہے، اسی طرح یہ جو پہاڑ ہیں ان کا بھی تھوڑا سا حصہ اوپر ہے، زیادہ زمین کے اندر ہے. قرآن کریم نے یہ مثال دے کر اور اس انداز کے اندر سمجھا کر اس پر ختم کر دیا. آج ہمارے پاس جب ٹیکنالوجی ہے اور ٹیکنالوجی کے ذریعے اسپیشل ایکوپمنٹ ایسی چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے ساؤنڈ ویوز ہم زمین کے نیچے تک بھیج سکتے ہیں، اور اس ساؤنڈ ویوز کے ذریعے ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ یہ پتھر کدھر تک جاتا ہے، آگے اس کے بعد مٹی آتی ہے، اس کے بعد پتھر آتا ہے. تو جب پہاڑوں کے ارد گرد جو جیولوجی ہوتی ہے، وہ لوگ جو زمین کو اسٹڈی کرتے ہیں، جو پہاڑوں کو اسٹڈی کرتے ہیں، تو انہوں نے اسٹڈی کرنے کے بعد انہوں نے یہ بتلایا کہ these mountains have roots. ان پہاڑوں کے نیچے جڑیں ہیں، ان پہاڑوں کی اپنی جڑیں ہیں. تو جیسے یہ اوپر پہاڑ ہوتا ہے اسی طرح یہ پہاڑ نیچے ہی جاتے رہتے ہیں. اس طرح نہیں ہے جیسے عام لوگ سمجھتے ہیں کہ زمین ہے، زمین کے اوپر ایک پہاڑ اوپر رکھ دیا ہے، اس طرح کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ پہاڑ نیچے زمین کے اندر وہی پہاڑ، وہی پتھر وہ نیچے جاتا رہتا ہے. تو زمین جہاں ہوتی ہے تو اوپر پہاڑ تھوڑا سا نظر آتا ہے، تھوڑا سا نظر آتا ہے پہاڑ، اور پھر اس کے نیچے پھر زمین آ جاتی ہے، اور پھر وہی پہاڑ کنٹینیوس نیچے چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، اور اس کی اس طرح شاخیں ہیں نیچے چلتے ہوئے. تو اوپر تو آپ کو تھوڑا سا حصہ نظر آتا ہے، اوپر تھوڑا سا حصہ نظر آتا ہے، لیکن اسی پہاڑ کو نیچے جاتے ہوئے بڑا زبردست حصہ ہے. ایک پروفیسر ہیں، پروفیسر ایمرائٹس، جو کہ امریکہ کے جمی کارٹر جو پریزیڈنٹ تھے اس کا ایڈوائزر تھا، اور سائنس اکیڈمی کی اور ماؤنٹنز کے اوپر جو پوری اکیڈمی ہے اس کے پریزیڈنٹ ہے. اس نے بھی ایک زبردست کتاب لکھی ہے، دی ارتھ اس کا نام ہے، اور اس کے اندر اس نے پورا یہ ڈسکس کیا ہے. اور ڈسکس کرنے کے بعد اس نے کہا کہ یہ جو پہاڑ ہوتے ہیں اوپر سے جس طرح یہ نظر آتے ہیں، اس کا تھوڑا سا حصہ ہوتا ہے، نیچے زمین کا زیادہ حصہ ہوتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے تاکہ یہ پہاڑ مضبوط رہے. ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ پہاڑ زمین کے اندر گاڑے ہوئے ہیں. They have been placed inside the earth. اور زمین کے اندر گاڑے ہوئے، اور ان کو کوئی نکال نہیں سکتا اتنی مضبوطی کے ساتھ. اور اس نے پھر اور باقی جو اس طرح کے جو پروفیسر ہیں انہوں نے مثالیں دی کہ جیسے انسان کسی لکڑی کو لیتا ہے اور لکڑی کو لے کر زمین کے اندر اس کو گاڑتا رہتا ہے، تو زمین کا اس لکڑی کا تھوڑا سا حصہ اوپر باقی رہ جاتا ہے، اور زمین کے نیچے اس کا اکثر حصہ نیچے چلا جاتا ہے تاکہ وہ چیز ہل نہیں سکے. اس نے کہا ان پہاڑوں کی مثال اسی طرح ہے. آج 20ویں صدی کے اندر، ان دا 20th century، 20ویں صدی کے اندر انہوں نے یہ انکشافات کی ہیں. this research with these special equipment and the technology، ان کے بعد ان کو یہ پتہ چلا، اور پھر انہوں نے یہ بات کہی کہ ان پہاڑوں کی وجہ سے زمین کا جو کرسٹ ہے، زمین کے 3 حصے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے اس کا کرسٹ یعنی باہر کا حصہ، اور پھر اس کے بعد ایک مینٹل ہوتا ہے، اور پھر درمیان میں کور ہوتا ہے. یہ جو ہماری زمین ہے، اس کو جب ہم سمجھاتے ہیں اپنے لیسن کے اندر، جغرافی یا لیسن کے اندر، تو ہم ان کو یہ سمجھاتے ہیں کہ اس زمین کو ایک اس طرح سمجھو کہ جس طرح ایک کیک ہوتا ہے. تو آٹے کے پیڑے کو جب آپ اپنے اوون کے اندر ڈال دیتے ہیں
تو وہ کیک بن جاتا ہے، سب سے پہلا اوپر والا جو حصہ ہے وہ بڑا سخت ہو جاتا ہے بڑی جلدی کے ساتھ، اور پھر اس طرح ہوتا ہے کہ اس کو جب اور ہیٹ لگتی ہے اور زیادہ مضبوط ہوتا رہتا ہے تو اندر کا جو حصہ ہے وہ بھی ذرا تھوڑا سا سخت ہو جاتا ہے، لیکن جتنا باہر کا حصہ سخت ہے اتنا نہیں ہے، بلکہ وہ ذرا نرم، اور جو بالکل اندر کا حصہ ہے ابھی تک وہ کچا رہ جاتا ہے۔ تو ہو بہو ہماری یہ جو زمین جس کے اوپر ہم رہتے ہیں، اللہ رب العزت نے اس کو بھی ایک عجیب انداز کے اندر بنایا ہے۔ اس کی خاص قدرت ہے کہ باہر کا حصہ دا کرسٹ آف دی ارتھ وہ سخت ہے، جس کے اوپر ہم زمین کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں، ہماری زمین جو ہمیں نظر آتی ہے۔ اس کے بعد اس کا یہ کرسٹ حصہ ہے، اور پھر اس کے اندر اس کو مینٹل کہتے ہیں، وہ اس سے زیادہ نرم ہے، اور پھر اندر کا جو حصہ ہے وہ مولٹن لاوا ہے، وہ بالکل اتنا گرم ہے، اور کھولتا ہوا لیکوڈ جیسے وہ لاوا ہے، بالکل پانی جیسے لاوا، اتنا گرم ہے، ہزاروں ڈگری کا۔ اور وہی لاوا جب نکلتا ہے بعض اوقات والکینو کے ذریعے تو یہ مینٹل جب ٹوٹ جاتا ہے، اوپر کرسٹ بھی ٹوٹ جاتا ہے، تو یہ لاوا نکل کر یہ والکینو اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ جو اوپر والا حصہ ہے، اس کو مضبوط رکھنے کے لیے اور اس کو سٹیبل رکھنے کے لیے انہوں نے ریسرچ کے بعد پتہ چلا کہ اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے تو یہ اوپر والا جو حصہ ہے ہمارا کرسٹ کا یہ ٹوٹ جاتا، اور اگر ٹوٹتا نہیں تو کم از کم اس کے اندر بیلنس نہ رہتا۔ ان کے کہنے کے مطابق یہ ہے کہ اس کے اوپر پہاڑ اس لیے رکھے گئے ہیں تاکہ یہ اوپر والا جتنا بھی دنیا کا حصہ ہے یہ سٹیبل رہے، بالکل اس کے اندر بیلنس رہے۔ ریسرچ ہمیں یہ بتلاتی ہے آج کل کی ریسرچ اور اتنے بڑے پروفیسروں کے آپس کے اندر مشورے اور ٹیکنالوجی، اور ان کے بعد پتہ چلا۔ اور اگر ہم قرآن کریم کی طرف دیکھتے ہیں تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ہمیں یہ تینوں باتیں بتلائی ہیں۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا۔ اللہ رب العزت نے زمین کو تمہارے لیے ایک بچھونا بنا دیا ہے، اور اس بچھونے کے اوپر اللہ رب العزت نے بڑے بڑے پہاڑ کھڑے کر دیے، اور ان پہاڑوں کو جیسے یہ بڑی میخیں ہوتی ہیں، ان میخوں کی طرح اللہ رب العزت نے ان پہاڑوں کو گاڑ دیا کہ اوپر اس کا تھوڑا سا حصہ لیکن باقی اکثر حصہ زمین کے نیچے، تاکہ یہ پہاڑ جو ہیں یہ اپنے مضبوطی کی وجہ سے زمین ادھر ادھر حرکت نہیں کر سکتی۔ زمین ادھر جیسے کسی چیز کے اندر آپ میخ ڈال دو، ایک لکڑی ہے، لکڑی کو اس کے اوپر رکھ دو اور پھر میخ اس کے اندر ڈال دو، اور میخ اس کے اندر سے جا کر وہ نیچے کی طرف جاتی ہے، تو کیسے یہ جگہ مضبوط اپنی جگہ ہو جاتی ہے، ہل نہیں سکتی، سٹیبل ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ان پہاڑوں کے ذریعے اس زمین کے کرسٹ کو اپنی جگہ مضبوط کر دیا، سٹیبل کر دیا، یہ ہل ہی نہیں سکتے۔ اور سائنس کہتے ہیں کہ اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے تو ٹیکٹونک پلیٹس جو ہیں، یہ جو تھوڑی تھوڑی آپس کے اندر حرکت کرتی ہیں، یہ بہت حرکت کرتے، زمین کا کوئی حصہ اس طرح چلا جاتا، زمین کا کوئی حصہ اس طرح چلا جاتا۔ ان پہاڑوں کی وجہ سے اللہ رب العزت نے تمام یہ جو زمین ہے، ہم سب کو پتہ ہے کہ ہر جگہ پانی ہی پانی ہے، اور اس پانی کے اوپر زمین ہے۔ یہ ایک کانٹیننٹ ہے، ایشیا ہے مثال کے طور پر، یہ یورپ ہے، اسی طرح یہ امریکہ ہے، یہاں انگلینڈ ہے، یہ جتنے بھی ملک ہیں۔ اگر اللہ رب العزت ان جگہوں کے اندر پہاڑ نہ گاڑ دیتے تو کوئی نہ کوئی یہ اپنی جگہ سے ہل جاتا، حرکت کر جاتی۔ اللہ رب العزت نے ان پہاڑوں کو میخوں کی طرح استعمال کر کے اس ارتھ کے کرسٹ کو، اس زمین کو وہاں مضبوطی کے ساتھ گاڑ دیا۔ آج ہمیں سائنس کے ذریعے یہ باتیں پتہ چلی، لیکن 1400 سال پہلے قرآن کریم نے اس بات کا علم اس زمانے کے اندر دے دیا تھا، اور یہ پورا کا پورا اس زمانے کے اندر بتلا دیا تھا جس وقت انسان کو ان چیزوں کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا، بلکہ انسان کی توجہ اس بات کی طرف جاتی ہی نہیں تھی۔ انسان اپنے طور پر یہی سمجھتا تھا کہ یہ کچھ پہاڑ ہیں اور ویسے ہی کھڑے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ان پہاڑوں کی طرف توجہ دلائی کہ ان کے اندر ایک میری نشانی ہے،
ان کو ویسے ہی نہیں سمجھنا۔ اللہ رب العزت نے جتنی بھی یہ چیزیں بنائی ہوئی ہیں، ان تمام کے اندر اللہ رب العزت نے کوئی نہ کوئی فائدہ رکھا ہے زمین کا، اور زمین کے ذریعے اللہ رب العزت نے اس کے اندر ہمارا فائدہ رکھا ہوا ہے کہ یہ حضرت انسان کو اس زمین کے اوپر جب رکھنا ہے، اس کے اندر اس کو اپنی زندگی گزارنی ہے، تو ہر وہ چیز کہ جس کے اندر اس انسان کا آرام ہو، اس انسان کے لیے آرائش ہو، اس انسان کے لیے لگژری ہو، تاکہ اس انسان کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو، وہ تمام کی تمام وہاں رکھ دو۔ ورنہ یہ پہاڑ نہ ہوتے، زمین ادھر ادھر حرکت کرتی، جیسے بعض اوقات یہ زلزلے آتے ہیں، زمین ادھر ادھر حرکت کرتی، اس کے اندر سٹیبلٹی نہ ہوتی، اور پھر یہ انسان یہ اپنی بلڈنگیں بناتا، ہر چند دنوں کے بعد یہ گر جاتی، انسان کے اوپر زلزلے آتے اور اکثر طور پر آتے، اور انسان اپنی زندگی آرام سے بسر نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت نے ان تمام چیزوں کو ختم کر کے، تاکہ یہ انسان جو ہے یہ آرام کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرے۔ یہ ہے حکمت، اور بھی بہت ساری ہیں، لیکن یہ ہے من جملہ ان حکمتوں میں سے کہ ان پہاڑوں کے اندر اللہ رب العزت نے رکھی ہوئی ہے، انسان کی توجہ اس کی طرف جاتی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے جہاں اپنے انعامات کا تذکرہ کیا، جہاں اللہ رب العزت نے اپنے انعامات کا تذکرہ کیا اور انسان کو اپنی قدرت کی طرف توجہ دلانا چاہیے، وہاں آسمانوں کا ذکر کیا اور بتلایا کہ یہ بھی میری قدرت ہے، پہاڑوں کا ذکر کیا، یہ بھی میری قدرت ہے، خاص جانوروں کا ذکر کیا، یہ بھی میری قدرت ہے، خاص انسیکٹس کا ذکر کیا، یہ بھی میری قدرت ہے۔ اور پھر انہی آیات کے اندر اللہ رب العزت نے اس کے بعد بتلایا کہ یہ جو تمہیں نیند آتی ہے، یہ بھی میری قدرت ہے۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور یہ جو اللہ رب العزت نے ہمیں کبھی توجہ بھی دی اس بات کی طرف کہ ہمیں جو رات کو آرام کے ساتھ نیند آتی ہے، یہ بھی اللہ رب العزت کی ایک بڑی نعمت ہے۔ اس کے بعد والی آیتیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ جو نیند ہے اللہ رب العزت نے تمہارے لیے نیند جو تمہیں دی ہے، کبھی اس کی طرف بھی ہم نے توجہ دی ہے کہ یہ کتنی بڑی اللہ رب العزت کی نعمت ہے۔ جس کو نیند نہیں آتی اس کو پتہ چلتا ہے کہ کتنی تکلیف کے اندر، کتنی پریشانی کے اندر میں ہوتا ہوں۔ ایک ہمارے ساتھی ہیں، ان کو کسی تکلیف کی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے، ان کو تھوڑی سی بیماری تھی، اور اس بیماری کی وجہ سے رات کو وہ سو نہیں سکتے، تھوڑی دیر کے بعد وہ جاگ جاتے، تھوڑی دیر کے بعد وہ جاگ جاتے۔ تو ان سے جب میں نے پوچھا، میں نے کہا کہ آپ کی طبیعت کس طرح ہے، خیر خیریت پوچھی، تو انہوں نے بتلایا کہ پوچھو مت، نیند نہیں آتی، باقی ایوری تھنگ از پرفیکٹلی فائن، لیکن میرے جسم کی ہر چیز ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن نیند نہیں آتی، اور چونکہ نیند نہیں آتی اس کا اثر میرے پورے جسم کے اوپر ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا وہ کس طرح؟ تو اس نے کہا کہ جب انسان سو جاتا ہے تو اللہ رب العزت نے جسم کو اس انداز میں بنایا کہ اس کا ہاضمہ پورے دن کی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ تو ہوتی رہتی، لیکن ہاضمہ اور بہترین انداز کے اندر چل جاتا ہے، اور بہترین ہاضمہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اس کا جو ڈائجسٹو سسٹم ہے کوئی خاص انداز ہوگا، ڈاکٹروں کو زیادہ پتہ ہے، سائنٹسٹ کو زیادہ پتہ ہے ان چیزوں کا، بائیولوجی جو کرتے ہیں ان کو زیادہ پتہ ہے ان چیزوں کا۔ تو اس نے کہا کہ جب میں سوتا نہیں ہوں تو میرا ہاضمہ صحیح طریقے سے نہیں ہوتا، نمبر ایک۔ دوسری بات یہ ہے کہ پورے میرے جو اعضاء ہیں اس سے تھکاوٹ ختم نہیں ہوتی، ٹانگوں کے اندر ابھی تک تھکاوٹ ہے، اسی طرح گھٹنوں کے اندر ابھی تک تھکاوٹ ہے، جسم کے اندر ابھی تک تھکاوٹ ہے، پورے ہاتھوں کے اندر ابھی تک تھکاوٹ ہے، سر کے اوپر بوجھ ہے، درد سر ہو جاتا ہے، آنکھیں تھکاوٹ کی وجہ سے نیچے آتی ہیں لیکن نیند نہیں آتی۔ تو اس نے کہا کہ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب پورا جسم تھکا ہوا ہوتا ہے، ہاضمہ بھی نہیں ہوتا، تو دوسرا دن جب ہوتا ہے، دن کے دوران سو نہیں سکتا ہوں، اٹھ جاتا ہوں تو درد سر ہوتا ہے، جسم درد کرتا ہے، آنکھوں کے اندر نیند ہوتی ہے، کسی کے ساتھ بات کرنے کا جی نہیں چاہتا، تھوڑی سی چیز کے اوپر میں چڑ جاتا ہوں، تکلیف ہوتی ہے، غصہ آ جاتا ہے،
اگلے دن کھا نہیں سکتا، جس کی وجہ سے پیٹ کے اندر اور زیادہ، جسم کے اندر اور زیادہ کمزوری ہو جاتی ہے۔ لوگوں کے ساتھ جب بات چیت کرتا ہوں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، کیوں کہ جسم پورا تھکا ہوا ہے، چاہتا ہوں کہ کوئی میرے ساتھ بات چیت نہ کرے، چاہے کہ وہ کرانے والے ہوں، چاہے وہ بیوی بچے ہوں، چاہتا نہیں ہوں کہ ان کے ساتھ بات کروں، ہر ایک کے ساتھ میں چاہتا ہوں کہ دور ان سے رہوں۔ اس نے کہا اس نیند کا یہ اثر ہوتا ہے، اس نے کہا، اور اب دوستوں، اب فیملی سے میں دور ہو رہا ہوں، فیملی سے بھی دور رہا ہوں، دوست بھی مجھ سے دور ہو رہے ہیں، اور میری زندگی ایک قسم کی بہت تنگ زندگی، یا نیند آ جائے یا موت آ جائے، میں اس بات پر آ گیا ہوں۔ اس قسم کے جب ہم واقعات سنتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی یہ جو نیند والی نعمت ہے، کتنی مرتبہ ہم نے اس کا شکر کیا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے نیند والی نعمت بغیر پوچھے بغیر مانگے جب موقع ہوتا ہے تو اتنی بہترین نیند دے دیتا ہے۔ ایسا کرتے ہیں، بریک کا وقت ہوا ہے، بریک کی طرف جاتے ہیں، اور بریک کے بعد واپس آ کر جو حضرات لائنوں پر ہیں ان سے درخواست ہے کہ آپ لائنوں پر ڈٹے رہیں، اور جو ابھی تک لائن پر نہیں آئے ہیں اور سوال جواب کرنا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم، نمبر اسکرین پر ہے، آپ نمبر ڈائل کرتے ہوئے جو سوال ہے، جواب ہے، جو آپ کامنٹ دینا چاہتے ہیں، موسٹ ویلکم آپ آ سکتے ہیں۔ لیکن فی الحال بریک کی طرف جاتے ہیں۔